اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک کولیگ رہے ہیں کئی سال، ایک صاحب، ان کی طبیعت میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو یوں کہہ لیجئے کہ دین کی طرف جو ان کا میلان تھا یا رجحان تھا وہ بڑھتا گیا۔ پھر اس کا ایک کلمنیشن پوائنٹ یہ تھا کہ وہ حج پہ تشریف لے گئے اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو مزید کچھ یوں کہہ لیجئے چینج آ گئی ان کے اندر۔ ایسی کوئی بات ہو رہی تھی ایک دن، تو انہوں نے ایک کامنٹ کیا جس پہ میں نے بعد میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو آپ کا ذہن پھر اس پہ چل پڑتا ہے اس بات کو۔ تو انہوں نے ایک کامنٹ کیا جس پہ میرا ذہن کافی دیر چلتا رہا، ابھی بھی مجھے کامنٹ ان کا یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ سر، میرے چونکہ جونیئر تھے، مجھے سر کہتے تھے اکثر کہ سر یہ رہا ہے کہ سب لوگ امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھی بات کیا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیر بانٹو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہی عن المنکر کی بات کوئی نہیں کر رہا، یعنی برائیوں سے روک نہیں رہا کوئی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اچھی بات کی ترغیب دے کہ وہ برائیوں سے روک لیں گے، جو بظاہر کوئی ایسی نامناسب بات بھی نہیں ہے۔ جب آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، اور وہ نماز پڑھنا اگر شروع کر دیتا ہے آپ کے کہنے کے بعد 2 4 10 20 دفعہ، جب تک بھی آپ اس کو کہیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ شروع کر دے باقاعدہ نماز، تو کئی برائیوں سے تو ویسے ہی بچ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز روکتی ہے فحاشی سے اور جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے، تو یہ تو اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہی عن المنکر کی الگ سے ضرورت آئی ہے، یعنی جہاں جہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے وہاں نہی عن المنکر کا ذکر بھی ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو، وچ امپلائز ایکچولی کہ صرف اچھی بات کا حکم دینے سے برائی خود بخود رک نہیں جائے گی۔ یہ بات جیسے میں نے کہا نا، اس وقت بھی انہوں نے کہی، اور میں نے میرا ذہن اس پہ چلتا رہا، ابھی بھی چلتا ہے، اور دن بدن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، یعنی اچھائی کے کام ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیے تو نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد میں بڑا معقول اضافہ ہوا ہے، یعنی بہت سے ینگسٹرز ایسے میں دیکھتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ ینگسٹرز میں دیکھتا ہوں جو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ آفیسز میں بھی کوئی پریئر ایریا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں، جمعے کے اجتماعات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز، جو نوجوان جو لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، بڑی تعداد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان سے یہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ بے شمار لاکھوں لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں ہر سال۔ حج بھی کرنے کے لیے ہمارا بس چلے تو ہم کو 8-10 لاکھ لوگ چلے جائیں، چونکہ کوٹا کی مجبوری ہے، اس لیے 2 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے پھر مذہبی اجتماعات ہیں، یعنی بڑا اجتماع ہے تبلیغی جماعت کا، ابھی پھر اگلے مہینے شروع ہو جائے گا۔ وہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، تو 3 دن ایک گروپ آتے ہیں، یعنی ایک سائیڈ یا ایک صوبے کے لوگ آتے ہیں 2-3 لوکیشن کے، پھر دوسری مرتبہ باقی لوگ آتے ہیں، تو لاکھوں لوگ آتے ہیں اپیرنٹلی وہاں پہ۔ اسی طرح کے اور بھی اجتماعات ہیں، اور ایسے کئی سلسلے چل رہے ہیں جہاں پہ اچھی بات کہی جا رہی ہے، اور کہ مستقل کہی جا رہی ہے، اور کافی شد و مد کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ ٹی وی دیکھ لیجئے، اس پہ ہر اوکیزن پہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی اوکیزن ہوتا ہے، پورا رمضان پروگرام چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو بھی دن آ جائے، اب جیسے آگے عید میلاد النبی، یہ 12 ربیع الاول آ جائے گا، اس پہ پروگرام چل رہے ہوں گے، محرم پہ چلتے ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ٹی وی فوراً اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس پہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لمبی تقریریں ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی سی ڈیز ہیں، ان کی آڈیوز ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے میں برائیاں تو بڑھ رہی، کم تو نہیں ہو رہی۔
اوور آل اگر آپ یعنی نمبر آف انسیڈنسز لگائیے کہ معاشرے میں اچھے کام زیادہ ہو رہے ہیں یا برے کام زیادہ ہو رہے ہیں، تو تناسب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہونے والی برائیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں اور سخت ہو رہی ہیں اور شدید ہو رہی ہیں۔ یہ جو واقعات ہم سنتے رہتے ہیں بچوں کے، اس کے علاوہ لوٹ مار کے، اس کے علاوہ کئی طرح کے ابھی مطلب ریسنٹ ٹائمز میں چل رہے ہیں، اور ہر واقعہ پہلے سے زیادہ گھناؤنا ہو جاتا ہے، یہ چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ رشوت ہمارے سسٹم میں کرپشن ایک الگ شکل ہے، رشوت ایک الگ شکل ہے۔ الگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رشوت تو ایک کام کا حصہ ہو گئی ہے نا، اور رشوت صرف کوئی غلط کام کے لیے تو ہوتی ہی نہیں، ایکچولی غلط کام کے لیے تو کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ رشوت ہمیشہ جائز کام کے لیے دی جا رہی ہے، ہمیشہ، آج کل کافی عرصے سے، یعنی آپ کا کوئی کام ہوگا ہی نہیں اگر آپ رشوت نہیں دیں گے، اور وہ کام آپ کا جنوائن ہے، جائز ہے، آپ کا رائٹ ہے، روٹین میں ہونا چاہیے، کسی کو اس پہ پیسے نہیں مانگنے چاہیے، لیکن اس کام پہ ہر کوئی پیسے لیتا ہے۔ آپ ہاسپٹل میں گھس جائیں تو وہ جو باہر گارڈ کھڑا ہے اور اس سے لے کے اور ہاسپٹل کی انتظامیہ تک ہر کوئی، آپ کا جائز حق ہے نا ہسپتال میں علاج کروانا، لیکن وہ اس کے لیے آپ کو پینلائز کرتے ہیں اور ہر کوئی آپ سے پیسے لیتا ہے اس کے۔ کورٹ کچہری میں چلے جائیں تو وہ تو ویسے ہی خیر ان کا تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں، وہ بھی آپ گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے پیسے دینے دلانے کا۔ آپ منسٹری میں کسی میں چلے جائیں تو وہاں بھی گیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں، چوکیدار سے یہ معاملہ۔ کچھ پرائیویٹ چیزیں جیسے بینک کچھ بچے ہوئے ہیں ابھی تک بظاہر، وہ بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے بعض اوقات۔ اینی وے، بات یہ ہے کہ رشوت تو ہمارے معاشرے میں ہماری یعنی زندگی کا ایک لائف سٹائل ہو گیا ہے نا، ایک وے آف لائف ہو گیا ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، ظاہر ہے جو لوگ پیسے لے رہے ہیں پھر ان کی زندگیاں کسی اور ترتیب سے چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی خرابیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پیسہ تو پھر جیسے آئے گا ویسے جائے گا بھی، یہ تو اصول ہے کہ وہ ایزی کم ایزی گو جو کہتے ہیں، تو وہ ایزی کم ایزی گو تو ہو کے رہے گا۔ یہ میں نے نہیں دیکھا اپنی اتنی لمبی عمر میں کہ کسی نے رشوت کے پیسوں سے کوئی بہت بڑا جائز کام کر لیا، اس نے کوئی بڑا بزنس اس نے بنا لیا ہو رشوت کے پیسوں سے، یا اس نے کوئی ایسی کمال کر لیا ہو کہ جس سے خلق خدا کی بڑی بھلائی ہو رہی ہو۔ وہ جیسا پیسہ ہے ویسا ہی اکثر وہ لگ جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک دو گھر بنا لینا، ایک گھر بنا لینا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے رشوت لے کے، یا رشوت میں گھر لے لینا، جس کی بڑی اگزامپل یہ تھی کہ زرداری صاحب کو ملک ریاض نے ایک گھر دے دیا 5 ارب روپے کا رشوت میں۔ تو اب اس سے بعد تو باقی لوگوں کے لیے پھر سب کے لیے ایک طرح سے اگزامپل ہوگی نا، جائز ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے گھر بنا لینا، گھر بنتے رہتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی بنی یا نہیں بنی، تو رشوت کے پیسوں سے زندگی بنتی نہیں دیکھی ہم نے۔ جو کرپشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کرپشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے وہ کر لیا جائے، یعنی اگر بینک سے قرضہ لیا ہے تو اسی نیت سے لیا ہے پہلے دن سے کہ واپس نہیں کرنا، یہ کھا پی جانا ہے، اور بینک کو آخر میں کوئی نہ کوئی یا اس سے رائٹ آف کروا لینا ہے، جیسے بھی کروانا ہے، کوئی سفارش کروا کے، یا بینک کو کوئی بلڈنگ تھما دینی ہے کہ جی یہ دیکھ لیں جی آپ کے پیسوں سے یہ بنائی تھی، آپ سنبھال لیں اس کو، آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں، مجھ سے تو نہیں بنتا ابھی۔ آبویسلی بینک ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ الٹیمیٹلی وہ رائٹ آف ہی ہے بیسکلی، لیکن طریقہ ذرا مختلف ہے اس کا۔ اسی طرح سے اور بے شمار دھندے ہیں ایسے جو کہ نہیں ہونے چاہیے، منشیات سے لے کے اور کئی اور طرح کے ہیں جہاں پہ کہ چل رہا ہے یہ، وہ کرپشن ہے ساری کی ساری، یعنی ہر وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے اور جب وہ کیا جاتا ہے تو وہ کرپشن ہے۔ تو رشوت الگ ہے، کرپشن الگ ہے۔ کرپشن پہ رشوت نہیں ہوتی، وہ پورے کا پورا معاملہ ہی کرپٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیل ہی کچھ اور ہے بیسکلی۔ سو اخلاقی لحاظ سے ہمارے جو مورلز ہیں، یعنی جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے حالات بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، وہ مردوں کے ساتھ، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، یہ سب سارے گرے ایریاز چل رہے ہیں، یعنی سب میں بڑے شدید مسائل چل رہے ہیں۔ سڑک پہ نکل لیجئے، دیکھ لیجئے، آفیسز کے حالات دیکھ لیجئے، کہیں پہ آپ یو ڈونٹ ریئلی فیل سیف۔ خواتین بیچاری بہت ہی انسیف ہیں، ہر جگہ پہ انسیف ہیں، اور وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی ذکر نہیں کر رہا اس کا، یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، کسی بڑے آدمی نے ان پہ کوئی بات نہیں کی، کوئی ان کی اخلاقیات پہ کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کو کسی نے
وہ جو یہ جو ایک کم از کم روایتی مذمت ہی ہوتی ہے، وہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی مذمت کرنے کی، وہ اپنی کسی الگ خیالی دنیا میں چلائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور پتہ نہیں کون کون سی چیز کے ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ یوں کر لیں تو فلاں مل جائے گا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ سو دی پوائنٹ از جو میں ریز کر رہا ہوں بنیادی طور پہ، اور یہ بات سخت ہے، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کو نرم نہیں کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ ساری اچھی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اخلاقیات پہ بات کون کرے گا؟ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان پہ گفتگو کون کرے گا؟ میں نے تو کسی جمعے کے خطبے میں کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی آج تک، اور جو بڑے مولوی ہیں جو بڑی جگہوں پہ تقریر فرماتے ہیں، میں نے ان سے بھی کبھی یہ بات نہیں سنی، اور وہ مذہبی رہنما جو سیاسی رہنما ہو چکے ہیں انہوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کہی۔ تو اخلاقیات پہ کون بات کرے گا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی نہیں کرے گا، اور یہ معاشرہ جیسے چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، اور ہم دو ایکسٹریمز میں چلتے رہیں گے۔ میں اللہ کا شکر ہے مجھے پچھلے سال سعادت ملی، میں حج کرنے گیا، پورا میں نے سرکاری حج میں نے کیا پلان کر کے، یعنی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پرائیویٹ حج پہ جانے کا، اللہ نے کیا میرا نام نکل آیا قرآن اندازی میں چلا گیا، میں اکیلا ہی تھا، تو میرے پاس ظاہر ہے ذرا فراغت اور وقت زیادہ تھا، کوئی میری ذمہ داری نہیں تھی وہاں پہ سوائے اپنی ذمہ داری کے، تو میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو جس طرح سے چلتے ہیں، وہاں بھی اخلاقی لحاظ سے بہت سارے کام ٹھیک نہیں ہو رہے، یعنی حج جیسی افضل ترین عبادت پہ بھی لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنی اخلاقیات پہ توجہ نہیں دیتے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے باقی عام زندگی میں تو پھر آپ اس کو اگر ریلیٹ کریں تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہو بھی رہا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس پہ ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے، میں سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں، چونکہ جنہیں کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم کب تک ان کا انتظار کریں گے؟ پھر ہمیں خود ہی شروع کر لینی چاہیے، ہم عام لوگوں کو بات شروع کر لینی چاہیے، جہاں جس فورم پہ جس جگہ ممکن ہو ہمیں اس بات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ کرنا ہے جو اچھی باتیں ہیں، امر بالمعروف کرنا ہے، لیکن نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہ چاہے اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی نا، نہی عن المنکر جو ہے اس کی شکلیں بہت مختلف ہیں۔ اگر ایک دفتر میں ایک افسر بالا کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ہی تحقیر آمیز ہے تو یہ بھی اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، اور اگر کسی آفس میں کوئی باقاعدہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے خواتین کی تو یہ بھی اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، اور اگر کہیں اس سے زیادہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، جہاں کہیں مالی معاملات میں خرابی ہے وہ بھی اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، جہاں اور آپس کے تعلقات میں بددیانتی اور بے ایمانی ہے وہ بھی اخلاقی لحاظ سے غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان پہ گفتگو ہونی چاہیے اور ان کو روکنے کی بات کرنی چاہیے۔ میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ صرف اچھے کام کرنے سے اگر سارے برے کام رک جاتے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پھر حج پہ بھی نہیں رکتے وہ، تو پھر امام ابو حنیفہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہیں کہا، لکھا کہیں پہ کہ مجھ سے کسی نے کسی وقت میں پوچھا کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، تو میں نے اسے کچھ جواب دیا لیکن میں اس جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ پھر جب میں نے حج کیا، جو زندگی میں پہلا جب حج انہوں نے کیا، وہ کہتے پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ حج افضل ترین عبادت ہے، کہ اس میں آپ مکمل طور پہ ایبزارب ہو جاتے ہیں نا، یعنی آپ اسپریچولی، مینٹلی، فزیکلی ہر لحاظ سے انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو مشقت ہے، حج کافی شدید مشقت ہے، آپ کی عبادت بھی بے شمار ہے، آپ کا ذہن بھی سارا وقت ایک طرف لگتا ہے، وہاں بھی لوگ سب کچھ کر رہے ہیں نا، جیبیں بھی کاٹ رہے ہیں لوگوں کے، سامان چوری بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، شدید ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ حج میں ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ جدال نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے، فحاشی بھی نہیں ہے، تو لیکن جدال تو بے شمار ہے وہاں پہ، ہر روز ہوتا تھا، 45 دن میں ہر روز جدال ہوتا تھا کسی نہ کسی کا آپس میں، اور اکثر اوقات کافی زیادہ ہوتا تھا۔ تو اگر وہاں پہ لوگ یعنی حج کرنے گئے ہیں اور اسی کام کے لیے 100% ٹائم ان کا مقرر ہے،
اور اس میں اگر ان کی اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ عام دنوں میں اور عام حالات میں جب ہم بڑی مشکل سے وقت نکال کے چلے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں تو باقی معاملات ہمارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوں گے اور نہیں ہو رہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ جتنا زور امر بالمعروف پہ ہے اتنا ہی زور نہی عن المنکر پہ ہونا چاہیے. اس کا ذکر جاری رہنا چاہیے اس بات کا. دیکھیں وہ اثر ہے نہیں ہے کیا ہوگا، بہرحال ہوگا. دیکھیں نا، اگر امر بالمعروف کر کر کے لوگوں نے کچھ اچھے کام شروع کر دیے ہیں تو جب آپ نہی عن المنکر بھی اسی شد و مد کے ساتھ کرتے رہیں گے تو کئی لوگ رک بھی جائیں گے اس سے، اور اچھا ہو جائے گا، سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. ان کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، باقی سب لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیک وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.